امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب پہنچ گئے۔ وہ ایئر فورس ون پر اسرائیل سے براہ راست جدہ پہنچے، جہاں صدر بائیڈن سعودی شاہ سلمان سے ملاقات کے بعد ولی عہد محمد بن سلمان سے ملیں گے۔ امریکی صدر بائیڈن کل ہفتے کے روز 6 ملکی خلیجی تعاون تنظیم کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس ملاقات میں مصر، اردن اور عراق کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ کل کی ملاقات کا مقصد تیل کی عالمی قیمتوں میں تلاطم اور خطے میں واشنگٹن کے کردار پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ جو بائیڈن پہلے امریکی صدر ہیں جو اسرائیل سے براہ راست ایسے عرب ملک آئے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکی صدر کی آمد سے قبل سعودی عرب نے تمام طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دیں۔ سعودی سول ایویشن نے جاری بیان میں کہا ہے کہ مملکت کی فضائی حدود اب ان تمام پروازوں کے لیے کھلی ہیں جو اس کے اوپر سے پرواز کرنے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ وہ ایئر فورس ون پر اسرائیل سے براہ راست جدہ پہنچے ہیں، جہاں صدر بائیڈن سعودی شاہ سلمان سے ملاقات کے بعد ولی عہد محمد بن سلمان سے ملیں گے۔ امریکی صدر بائیڈن کل ہفتے کے روز 6 ملکی خلیجی تعاون تنظیم کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس ملاقات میں مصر، اردن اور عراق کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ کل کی ملاقات کا مقصد تیل کی عالمی قیمتوں میں تلاطم اور خطے میں واشنگٹن کے کردار پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ جو بائیڈن پہلے امریکی صدر ہیں جو اسرائیل سے براہ راست ایسے عرب ملک آئے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکی صدر کی آمد سے قبل سعودی عرب نے تمام طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جدہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب۔ ارشاد صاحب، کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، کس طرح دیکھا جائے جو بائیڈن کے اس دورے کو، اور ان کی مصروفیات کیا ہوں گی سعودی عرب میں؟ بہت اہمیت کا حامل ہے دو وجہ سے۔ ایک تو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد بڑے لمبے عرصے کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن آ رہے ہیں سعودی عرب۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اور سعودی عرب میں سرد موری تھی، تحفظات تھے، خدشات تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب جو بائیڈن الیکشن کمپین میں تھے تو انہوں نے سعودی عرب کو روگ اسٹیٹ قرار دیا تھا، اور جس پر سعودی حکام اور سعودی اعلیٰ قیادت نے مائنڈ کیا تھا، اور جس کا سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہوا تھا کہ جب 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے امریکی صدر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو فون کرنا چاہتے تھے تو ادھر سے جواب دیا گیا کہ وہ ابھی بزی ہیں، وہ ابھی اس وقت فون اٹینڈ نہیں کر سکتے یا بات نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی جب یہ ریسیو کیا تو باڈی لینگویج بھی یہی لگ رہی تھی کہ بہت وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد سعودی قیادت میں تھی۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آج سعودی قیادت سے ان کی کنگ سلمان سے ملاقات ابھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ورکنگ کمیٹی دونوں طرف کے وفود یعنی کراؤن پرنس کی قیادت میں اور جو بائیڈن کی قیادت میں وہ بھی ملیں گے، اور کل GCC سمٹ کے ساتھ امریکی صدر ملیں گے، اور اس میں 3 ایکٹ انہوں نے پلس کنٹریز ڈالے ہیں، جس میں مصر کے صدر سیسی ہیں اور عراق کے سربراہ ہیں اور جارڈن کے کنگ عبداللہ ہیں۔ تو اس وقت بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ ہم نے جب سعودی حکام سے پوچھا کہ کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ ہم نے جب تک القدس کا معاملہ حل نہیں ہوتا یا جب تک فلسطین سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تب تک ہم یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا ان سے باقاعدہ تعلقات کا کوئی آغاز کریں۔ دوسرا، اس میں دفاعی معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، معاشی معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے اہم ہے کہ یوکرائن روس جنگ کے بعد جو آئل پرائسنگ وہ ہے وہ بھی مین اس میں اہم ہے۔ اور جو بائیڈن کے ساتھ ایک بڑا وفد آیا ہے ان کے، اور ان کے بھی مختلف جگہوں پہ ملاقاتیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو لیکن یہ سعودی کے جب ہم نے سعودی حکومت سے اس بارے میں پوچھا کہ اس میٹنگ کا بیہائنڈ دا آبجیکٹو کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو نئی انتظامیہ تھی امریکی انتظامیہ، یہ سعودی عرب کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی تھی، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ تو اب ایک مرتبہ پھر وہ آئے ہیں، انہوں نے ہمارا دروازہ نوک کیا ہے، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس خطے کے بغیر یا اس چیزوں کے بغیر آپ بہت سارا جو معاملات ہیں وہ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن ہے، جو بائیڈن اپنی مقبولیت کی ڈاؤن فال میں ہے، اور اسپیشلی مہنگائی اور آئل پرائسنگ کے حوالے سے
امریکی عوام ہے وہ ناخوش ہے ان سے، جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تیل زیادہ مارکیٹ میں لائیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوں گی. اور صاحب یہ اسرائیلی طیاروں کے لیے سعودی عرب کی حدود کھولنے کی جو پیش رفت ہے اس سے متعلق کتنا اہم ہے یہ، اور تیل کی قیمتوں سے متعلق کیا کچھ ہونے جا رہا ہے تبادلہ خیال؟ جی یہ ہم نے پوچھا کہ آپ کھولنے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی ایک کھلی تھیں، پھر درمیان میں جب انہوں نے زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کیے فلسطینیوں پہ تو پھر ہم نے بند کر دی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جب آئے تھے اس وقت بہت ساری پیش رفت اس پہ ہوئی تھی. اور جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس معاملے میں، اور وہ انہوں نے یہ شروع بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ رک گیا تھا. تو اب یہ کہتے ہیں یہ جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے یہ ایک کھولے ہیں، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم اسرائیل کو کوئی تسلیم کر رہے ہیں یا باقاعدہ تعلقات ہیں. بیک ڈور ملاقاتیں، ڈپلومیسی کبھی نہیں رکی، وہ چل رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلم امہ یا جی سی سی کنٹریز یا کسی کو اعتماد میں لیے بغیر ہم کچھ کر دیں گے. تو کل جو جی سی سی لیڈرز کے ساتھ ہے ملاقات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک تیل کی بات ہے یہ بہت مین ایجنڈے پہ ہے، اور امریکی صدر اور وہ امریکی انتظامیہ، یورپ، یوکرائن روس جنگ کے بعد تیل اور گیس کے جو بحران میں ہے اس کے حل کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے مطالبات ہیں، دونوں طرف سے خدشات ہیں، دونوں طرف سے تحفظات ہیں، اور دونوں طرف سے صد موری. اب کل کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ ایک ابھی یہ طے ہوا ہے کہ ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا، اور یہ پہلی میٹنگ ہوگی. اس کے بعد ورکنگ کمیٹیز آپس میں ملیں گی. بہت اہم نوعیت کی ملاقات ہوگی. شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب. کل ہفتے کے روز 6 ملکی خلیجی تعاون تنظیم کے رہنماؤں سے جو بائیڈن ملاقات کریں گے.